انا کفیناک المستہزئین، ان سے بدلہ لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے تمام ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہیں جو حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، یا جو گستاخی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا دین کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اسلام کو بدنام کرنے کی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا انا کفیناک المستہزئین، کہ ہم آپ کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہیں، اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا ہے تو اب ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو باتیں منسوب کر رہے ہیں لوگ، تو ان کو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ایمان بچے، ہمارا اور آپ کا ایمان بچے، مسلمانوں کا ایمان بچے۔ کیونکہ حضور پر جتنے بھی اعتراضات ہیں، جب وہ اعتراضات ہمارے سامنے آتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی شک ہو جاتا ہے، اور نبی کے بارے میں شک کرنا، جس طرح آدمی اپنے باپ کے بارے میں شک نہیں کر سکتا، اگر کوئی بے غیرت اور بے شرم انسان اور بے حیا انسان اپنے باپ کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں نعوذ باللہ شک کرنے لگے تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ سب کو معلوم ہے، اگر ماں باپ کو معلوم ہو جائے تو لوگ وہ ماں باپ خود اس کو گھر سے نکال دیں گے۔ تو اسی طرح جب ایک اولاد ماں باپ کے بارے میں شک نہیں کر سکتی، تو اسی طرح مسلمان کو بھی اپنے نبی کے بارے میں، اپنے اللہ کے بارے میں، اپنے قرآن کے بارے میں، اپنے اسلام کے بارے میں، جو اسلام کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بنیادیں ہیں، جو احکامات ہیں، ان کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا، ہمارے سامنے غیر مسلم کوئی بھی بات بولتا ہے تو ہمارا ایمان بالکل ڈگمگا جاتا، ارے کائی کو کرے، مسلمان بھی یہ سوچتا ہے کہ ارے حضور ایسا کائی کو کرے، معاذ اللہ حضور ایسا کیوں کرے؟ حالانکہ حضور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، نبی کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے اور وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ نبی نے کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل جو ہے اپنی طرف سے کیا ہی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى، یہ قرآن سے جو ہے سورہ نجم میں آئے تھے، اس سے ثابت ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی آدمی نبی پر، نبیوں پر، انبیاء پر، پیغمبر پر، کسی پر بھی شک کرے تو اسلام سے خارج ہے، پہلی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، ہم آپ کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، کہ جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کو بہت جلد، فسوف یعلمون، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا، ان کو معلوم ہو جائے گا۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان باتوں سے آپ کا دل دکھتا ہے، آپ ان باتوں کو سن کر پریشان ہو جاتے ہو، آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں۔ نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آپ ان کی باتوں سے دل چھوٹا نہ کریں، آپ نماز پڑھتے رہیں، آپ ذکر کرتے رہیں، آپ اللہ کو یاد کرتے رہیں، آپ سجدے کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ کی جب تک موت آئے، آپ اپنی موت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، ان سے نمٹنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو اب حضور پر اگر کوئی آدمی کیچڑ اچھالے، یا حضور پر کوئی آدمی جو ہے معاذ اللہ حضور کی شان میں گستاخی کرے، تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں حضور کا دفاع کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو حضور کی سیرت بتانی ہے، حضور کی عادت بتانی ہے، حضور کے اخلاق بتانا ہے، حضور کا کردار کیا ہے وہ بتانا ہے، حضور اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے وہ، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب ایسا ہو، جب آپ کا دل تنگ ہو، آپ پریشان ہو، تو آپ جو ہے عبادت میں لگے رہیں، عبادت کرتے رہیں۔ اب سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، نمازوں کو غائب کر دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کے شان میں اگر کوئی منصوبے بنائے گا اور حضور کے شان میں کوئی آدمی گستاخی کرے گا تو اس کا جو ہے، یہ جو ہو رہے ہیں اس کا سبب ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے نمازوں کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ دشمن اس لیے ہمراہ کر رہا ہے کہ دشمن کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس قوم کے اندر اب سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، ٹیپو سلطان نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ اس قوم کے اندر سب ایمان کے کھوکھلے ہو چکے ہیں، انہوں نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، باقی جو ان کا کام ہے وہ ہمارے کرتے ہیں۔ شادیاں مسلمانوں کی کیسی ہے؟ غیر مسلموں کی طرح ہے۔ آج ہمارے کپڑے کیسے ہیں؟ غیر مسلموں کی طرح ہے۔ آج ہمارے سر کے بال کیسے ہیں؟ غیر مسلموں کی طرح ہیں۔ آج ہمارا لباس غیر مسلموں کی طرح ہے۔ آج ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو غیر مسلم بھی داڑھی نہیں رکھتا۔ آج ہمارے جو کپڑے ہیں، جیسا ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا ہے، وہ سب غیر مسلموں کی طرح ہے۔ تو ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ انہوں نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، باقی ان کے جو جتنے کام ہیں وہ سب ہمارے ہیں۔ جب انہوں نے ہمارے کام کو اپنا لیا ہے تو ہم چاہے ان کے مذہب پر کتنی بھی کیچڑ اچھالیں، اب جو ہے ہمیں
نہ ان کو جو ہے بچانے والا کوئی نہیں ہے، اور نہ ہمیں جو ہے روکنے والا کوئی ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے، ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے، تو دشمن سمجھ جائے گا کہ یہ اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب عمل کریں گے تو دشمن کے اندر خود بخود جو ہے خوف پیدا ہو جائے گا۔ جب اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہوگا تو ہمارے لیے جو ہے ہم سب کو ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا۔ نہ حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا، نہ کوئی اسلام پر انگلی اٹھائے گا، نہ مذہب پر کوئی انگلی اٹھائے گا۔ مذہب پر انگلی اٹھانے کی وجہ ہمیں ہے کہ ہم لوگوں نے جب اسلام کو چھوڑا ہے تو دشمنوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دل میں ڈالتے ہیں کہ وہ دشمن اسلام پر اعتراض کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں حضور کی محبت ہو۔